السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر انٹرسٹنگ ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری ہر نیک دلی خواہشات کو پورا کرے اور ہمیں رمضان کے روزے اچھے سے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے افطار اسپیشل۔ یہ ہے چکن ویج پیٹیز۔ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ گھر پہ بنانا بہت آسان ہے۔ میں نے یہاں پہ آلو بوائل کیے ہیں، اس کے ساتھ میں نے مٹن میرے پاس اویلیبل تھا۔ آپ کے پاس چکن اویلیبل ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، تو میں نے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ میں نے سلاری بنانے کے لیے 2 اسپون میں نے میدے کے لیے ہیں، اور اس کے اندر 2 سے 3 چمچ میں آئل کے شامل کر دوں گی، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یہاں پہ ہم اچھے سے اس کو مکس کر کے رکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری، آپ نے اس کی تھکنس چیک کر لینی ہے کیسی ہے یہ۔ تو اتنی دیر میں ہمارے آلو بھی بوائل ہو چکے ہیں، تو اس کا ہم پانی نکال کے اچھے سے ہم اس کو میش کر لیں گے۔ دیکھیں اسپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس میشر ہے تو آپ میشر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آلو میش کر کے ہم نے رکھ دیے تھے سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ پین رکھا، اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا، آئل میں گرم مسالہ اور باریک دھنیا کوٹا ہوا ڈالا، اور اسپائسیز ایڈ کیے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کر لیا ہے۔ سوتے کرنے کے بعد میں اس کے اندر، میں نے کیونکہ مٹن لیا تھا تو پہلے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ اس کی جو ایک تھوڑی سی خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بلیف میں یہ بہت مزے کے بنے تھے، اور گھر پہ بنانا بہت آسان ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بہت آسان ہے گھر پہ بنانا۔ ایک دفعہ آپ بنائیں گے، آپ کو روز اس کی فرمائش ہوگی کہ بھئی آج بھی وہی بنائیں۔ یہاں پہ مٹن ہمارا فرائی ہو چکا تھا، میں نے اس کے اندر بند گوبھی اور گرین مرچیں باریک کٹ کر کے ڈال دیے۔ اس کو ہم بس ہلکا سا سوتے کریں گے، زیادہ نہیں پکائیں گے۔ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ویجیٹیبل اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، شملہ مرچ، گاجر، کوئی بھی آپ کو پسند ہے تو آپ اس کے اندر آرام سے شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چلی سوس ڈالا ہے، اور سویا سوس شامل کریں گے۔ اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اور تھوڑا سا کیچپ شامل کر دیں گے۔ 5 منٹ تک اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد یہ ویجیٹیبل ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور یہ دیکھیں پوٹیٹو جو ہم نے میش کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اتارنے سے 2 منٹ پہلے ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کی جو نمک مرچ ہے آلو کے اندر بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے، اور چلیں گے ہمارے تھرڈ سٹیپ کی طرف۔ تھرڈ سٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہم اس میں آٹا گوندیں گے۔ ہم نے یہاں پہ لیا ہے میدا، اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے، تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے۔ زیرے سے بہت اچھا اس کا ٹیکسچر آتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم 3 سے 4 ٹیبل اسپون آئل کے شامل کر دیں گے۔ آئل کے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم آہستہ آہستہ پانی شامل کریں گے۔ ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا تھا، ہم نے تھوڑا سا سخت ڈو لینی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا گوندھ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے۔ اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا خشک آٹا ڈال کے تھوڑا سا اس کو گوندھ لیں گے 1 سے 2 منٹ تک، تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہاں پہ گوندھنے کے بعد اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں ایسے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں۔ آپ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے میدا لے سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اس طرح ہم ایک ایک کر کے ساری روٹیاں بیل لیں گے، بیل کے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح میں نے ایک ایک کر کے ساری روٹیاں بیل لی ہیں۔ اور جو شروع میں ہم نے سلاری بنائی تھی میدے اور گھی کی، وہ ہم ایک ایک کر کے روٹی پہ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس طریقے سے پورے روٹی کے اوپر پھیلا لیں گے۔ اگر آپ کے پاس برش ہے تو آپ برش کی مدد سے بھی ایزیلی لگا سکتے ہیں، نہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس طرح ہم ایک کے اوپر ایک روٹی رکھتے جائیں گے اور یہ سلاری لگاتے جائیں گے، اور جب ہم یہ ساری روٹیاں کمپلیٹ کر لیں گے لگا کے، تو ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے ایک لگا لی ہے، اب ہم اس کو اچھے سے جوائنٹ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے اوپر سے۔ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، بیلنے کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اچھے سے۔ یہ آٹا سافٹ ہو چکا ہے، آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔
تو اس طریقے سے ہم اس کو رول کر لیں گے. بیلنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے رول کر لیں گے. بڑا سا ایک رول بنا لیں گے اس کا، اور اس کی سائڈ یہ دیکھیں ایسے کٹ کر لیں گے ہم اس کو نائف کی مدد سے. اور جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میرے ساتھ بن رہنے کے لیے آپ کو میری نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. یہاں پہ دیکھیں ہمارے کٹ کر کے ہم نے ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیا. کتنے پیارے سے اس کے اندر بال آئے ہیں. اس کو ہم چھوٹی سی ایک روٹی کی طرح بیل لیں گے اور اس کی سائڈز کٹ کر دیں گے، اور ایک اسکوئر شیپ میں ہم ایک لے لیں گے اس کو، کیونکہ پیسٹری بنانی ہے. پیسٹری میں تھوڑا سا اسکوئر شیپ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. آپ چاہیں تو گول بھی بنا سکتے ہیں، نہیں میں نے یہاں پہ اسکوئر لیا ہے. تو اب ہم اس کے اندر درمیان میں فلنگ رکھ دیں گے. فلنگ ہماری ٹھنڈی ہو چکی تھی اتنی دیر میں. اس کو اب ہم جوائنٹ کر لیں گے. اب ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے. جوائنٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی سائڈ پہ ایجز جوڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی یہ ایزیلی جڑ جائے گا. یہ دیکھیں آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری سے اس کی شیپ آئی ہے، اور بال درمیان میں دیکھیں پیٹیز کی طرح بہت پیارے سے آئے ہیں. اسی طرح ہم سب بنا کے تیار کر لیں گے. یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا. آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے. دھیان رکھیے گا بہت تیز آنچ پہ نہیں ہم نے اس کو فرائی کرنا. اس کے اندر لیئرز ہیں، تاکہ ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کرنا ہے، تاکہ یہ اچھے سے اندر تک فرائی ہو جائیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا، اور یہ کیسے پیٹیز کی طرح کھلتی جا رہی ہیں لیئرز اس کی. یہ دیکھیں آپ، اور یہ بہت ہی خستہ تیار ہوئی تھی. آپ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے. تو اسی طرح ہم سارے باقی کی پیٹیز بھی فرائی کر لیں گے. اگر آپ چاہیں تو فرائی کے بغیر بھی اس کو 1 ویک تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں، کیونکہ افطاری کے ٹائم پہ سم ٹائمز نہیں بھی اتنا موڈ ہوتا، اور سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بھی ٹائم ہی نہیں ہے، تو بس نکالے اور فرائی کیے. آپ اس کو آرام سے فریج میں فریزر کر کے رکھ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی میری ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو کوئی بھی افطاری اسنیکس یا سحری کی کوئی ریسیپی آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے ضرور لاؤں گی. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر.